بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں، اور یہ سورۃ الکوثر کے بارے میں ہے، تلاوت ہے، ترجمہ ہے اور تھوڑا سا بیان بھی ہے، ریفرنس اس کے ساتھ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں تلاوت سے، ٹھیک ہے جی ناظرین؟ یہ آپ کو اس کا فائدہ ضرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ ترجمے پہ آ جاتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ اس کا ترجمہ دوسری ورڈنگ میں یہ بھی ہے، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے، ٹھیک ہے؟ یہی ہے۔ اچھا جی، اس کی ڈیٹیل میں آتے ہیں۔ ڈیٹیل اس کی ایسے ہے، کچھ انگلش میں بھی اویلیبل ہے، اردو میں بھی ہے، تو اردو سے ہی شروع کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اردو والی ڈیٹیل پہ آ جاتے ہیں۔ کوثر کا مطلب ہے کثرت سے۔ اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ مثلا صحیح احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اسی طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا جاتا ہے۔ حوض پول کو کہتے ہیں، مصداق حوض، جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے، ماشاءاللہ۔ اس حوض میں پھر پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح دنیا کی فتوحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع و دوام ذکر اور آخرت کا جو ثواب، سبھی چیزیں خیر کثیر میں آ جاتی ہیں۔ یہ ابن کثیر کا ریفرنس ہے جی ناظرین۔ یہ امپورٹنٹ دو چیزیں تھی سورۃ الکوثر کی، وہ بھی بتانا ضروری تھی۔ آیت 2 ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، یعنی نماز بھی صرف ایک اللہ کے لیے اور قربانی بھی صرف ایک اللہ کے نام پر۔ مشرکین کی طرح ان میں دوسروں کو شریک نہ کر۔ نخر کے اصل معنی ہے اونٹ کے حلقوم میں نیزہ یا چھری مار کر اسے ذبح کرنا۔ دوسرے جانوروں کو زمین پر لٹا کر ان کے گلوں پر چھری پھیری جاتی ہے، اسے ذبح کرنا کہتے ہیں۔ لیکن یہاں نخر سے مراد متعلق قربانی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں بطور صدقہ خیرات جانور قربان کرنا، حج کے موقع پر منی میں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سب شامل ہے۔ آگے آ جاتے ہیں آیت نمبر 3۔
کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، یعنی کہ نقصان میں رہے گا. ابترن ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مقتول نسل یا مقتول ذکر ہو، یعنی اس کی ذات پر اس کی نسل کا خاتمہ ہو جائے یا کوئی اس کا نام لینے والا نہ رہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اے نرینہ زندہ نہ رہی تو بعض کفار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا، جس پر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ابتر تو نہیں تیرے دشمن ہی ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو باقی رکھا، وہ اس کا سلسلہ لڑکی کی طرف سے ہی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد معینوی ہی ہے، جس کی کثرت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن فخر کریں گے. علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پوری دنیا میں نہایت عزت و احترام سے کیا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد رکھنے والے صرف صفات تاریخ پر ہی موجود رہیں گے، ان کی ہسٹری میں رہیں گے، کوئی ان کی امپورٹنس نہیں ہے، لیکن کسی دل میں ان کا احترام نہیں اور کسی زبان میں ان کا ذکر ہے نہیں. تو یہ تھی ڈیٹیل. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں. اچھا جی، اب اس کے کچھ فائدے ہیں سورۃ الکوثر کے، وہ میں بتا دیتا ہوں. اس سے پہلے یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ جو سورت ہے نا، یہ سب سے شارٹ سورت ہے، 3 اس کی آیات ہیں، ورسز ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورت ہے. ٹھیک ہے، یہ مکی سورت میں سے ایک سورت ہے اور سورت نمبر 108 ہے قرآن کی ہے. The word Al-Kawthar originates from the word Kathra, bounty, and it Al-Kawthar phonetically implies a plenitude of goodness, spiritual benefits and endowments. The opponents of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imagined that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had been totally destroyed. He had been expatriated. His trade was demolished and his male children could carry on his name were dead. یہ دشمن یہ بلیو کرتے تھے. ٹھیک ہے، he was defenseless and frail and he was confronted disappointment and disillusionment. His adversaries would celebrate thinking there would nobody to remember him. Adversaries کا مطلب دشمنی ہے، کافر کفار ہے. Nobody to remember him after he will be gone. At that point Allah subhanahu wa ta'ala was stated weirdly, we have rewarded you Al-Kawthar. تب اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورۃ الکوثر نازل فرمائی تھی. ٹھیک ہے، یہ ریفرنس ہے. It shows that your absurd rivals imagine that you are destroyed and denied of the beneficial things that you delighted in before prophethood. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی فارم میں یہ صورت اس طرح نازل کی تھی. یہ میں نے بتا دیا. اب اس کے بینیفٹ کیا ہیں یہ انگلش میں ہی چلیں گے. There are numerous hadiths of our Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم
depicting the significance of this surah. Our Holy Prophet, peace be upon him, stated, "This is a fountain at which my Ummah will collect on the resurrection day, मतलब जजमेंट डे." सही अल मुस्लिम की हदीस है. Kausar is a fountain. Allah will give this fountain to our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam upon the arrival of the judgment. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam will approach the fountain before anyone. Our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam stated, "I will have approached the fountain before you." Al-Bukhari. 2 channels from paradise will stream into it and supply water to it. Say al-Muslim. After me, you will meet the selfishness and nepotism. Suffer it quietly until you meet me at the fountain. Say Bukhari. Upon the arrival of judgment, each Muslim will wish to drink the water of fountain Kausar, where our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam will be. ठीक है, will be मतलब पहले से होंगे. If you will be a firm believer and recite the surah, Allah will emerge you among the individuals who will drink the water of this fountain. MashaAllah, MashaAllah. Excuse me. From the Hadith Nabi, Hadith Sharif, we become acquainted with the one who discussed Surah Al-Kausar. Allah subhanahu wa ta'ala will surely sustain him water from the canal of Kausar. ये benefits थे सूरह Al-Kausar के. अब इसके वज़ाइफ के बारे में थोड़ा आ जाते हैं. सूरह Al-Kausar Wazifa contains innumerable benefits for the reciter Muslims. Some of them are mentioned below. Wazaif to stay protected from your enemies. In Surah Al-Kausar, Allah says, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam to appeal to him as it were in this manner: we should confide in Allah. If you are afraid of your enemies, then recite the most surah of the Holy Quran and Allah will secure you. Accordingly, the benefits of discussing this surah is to get security from Allah against foes. सबसे पहला जो इसका फायदा है कि ये वजीफा इसका हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे दुश्मनों से. ये सूरह कौसर का वजीफा, ठीक है, ये रिसाइट पढ़ने से अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में कर लेता है. दूसरा वजीफा टू सी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन योर ड्रीम. माशाअल्लाह, माशाअल्लाह. रिसाइट सूरह अल-कौसर एवरी फ्राइडे 100 times constantly for 11 Fridays. ठीक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम will surely pay a visit in your dream. अच्छा, ये भी है. Wazifa to protect your children from dying. The individual whose children doesn't stay alive after birth must present Surah Kausar for 41 days, 7 times after Namaz Fajr. Allah will give a long life to your child. Wazifa to settle a business. The person who recounts Surah Kausar every day for 7 times, Allah subhanahu wa ta'ala will help him in settling his business and will protect his wealth from any kind of robbery. Wazifa to make your memory better. People often have an issue with their memory. They forget major things in their lives and get in trouble. A person who forgets a lot should recite Surah Al-Kausar 127 times and you will start having a good memory. That's good, that's good. तो जी मेरे ख्याल से सूरह अल-कौसर की फजीलत भी बयान होगी, तर्जुमा भी और तफसीर भी कवर हो गई.
ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جی السلام علیکم ناظرین. یہ سورۃ الکوثر ہے اور یہ اس کی عربک اور ٹرانسلیشن آ گئی ہے. میں نے پوری پہلے تلاوت فرمائی ہے کی ہے اور ترجمہ بھی اس کا پہلے بتا دیا ہے. تو یہ جسٹ فار دی سیک آف شوئنگ ہے، مطلب کہ یہ ڈیٹیل نظر آ جائے تاکہ آپ یہاں سے پڑھ بھی سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ان پہ بھی لگا دیا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا.